حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو دعوت دی گئی، آپ سے درخواست کی گئی، انصار میں کسی بچے کا انتقال ہو گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں، پڑھائیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یعنی اب اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیز امپلائڈ ہے، آپ خامخواہ یہ وقت لگائیں گے، جائیں گے، دعا کریں گے، آمد و رفت کی آپ کو مشقت جھیلنی پڑے گی، تو بالہذا یہ تو ایک بالکل ہی پاک وجود، کوئی اس نے برائی کمائی ہی نہیں، انفینسی میں یا چائلڈ ہوڈ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو بالہذا عصفور من عصافر الجنہ لم یعمل السوء، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، چلی گئی، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، ولم یدرک ہو، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا، نہ برے عمل کے قریب پھٹکا، اس کا ادراک بھی نہیں، اسے ابھی بدی کا کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ فقال، اب حضور نے فرمایا، او غیر ذالک یا عائشہ، اے عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برعکس ہو، ان اللہ خلق للجنت اہلا، دیکھو اللہ تعالی نے جو مخلوق پیدا کی ہے اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جنت کے لیے، خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اگرچہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں صلب میں ہوتے ہیں، تب بھی ان کے بارے میں علم خداوندی میں کچھ طے ہے۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، اسی طریقے سے چاہے ابھی کچھ لوگ اپنے والدین، اپنے آبا دادا کی ابھی پشت کے اندر ہی ہے، ابھی وہ باپ تک بھی منتقل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے، یہ ہمارے علم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، علم خداوندی میں۔ ہمارا کام شریعت کا کیا ہے؟ مسلمان کا جنازہ ہے، جاؤ پڑھو، چاہے بچہ ہو، مشرک کا بچہ ہے اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے شریعت ہے، اور وہ ہے اس ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل۔ حضرت علی سے، اب یہ بڑی حکیمانہ یعنی حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ یا جنت میں یا دوزخ میں، یعنی اللہ کے علم میں طے ہے، اللہ کے علم میں معلوم ہے، محنت کرو گے، کوشش کرو گے، لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں، من قبل ان نبراہا، وہ تو اس علم الہی کی جو کتاب ہے، ام الکتاب، اس کتاب کے اندر سے جو بھی ہے وہ در حقیقت وہ اس کا ظہور ہوگا بالآخر۔ تو لوگوں نے کہا، قالوا یا رسول اللہ، اب یہ جو نتیجہ نکلتا ہے نوٹ کیجئے، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں اپنی کتاب پر، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پھر عمل چھوڑ دیں، یہ مشقت بھاگ دوڑ یہ وہ اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں، عمل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو، امکانی حد تک کرو، فکل میسر لما خلق له، ہر شخص تدریجاً اس کی تیسیر ہوتی چلی جائے گی، میسر، اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے اس حدیث کو یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے 2 مرتبہ۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں تنگی کو، فلم عسر والیسر، جن حضرات نے بیعت کی ہے تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے وہ ان الفاظ سے خوب واقف ہیں، فی العسر والیسر، اطاعت کریں گے عسر میں بھی یسر میں بھی۔ اب یسر سے باب تفعیل تیسیر، یسرا یوسر تیسیراً، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر دینا، سہج سہج پہنچا دینا، جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری پارے میں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ،
آہستہ آہستہ ہم اسے الیسرا میں پہنچا دیں گے یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچ جائے گا۔ تو کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک جو بھی اس کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق اس کی تیسیر اور توفیق ہو جائے گی۔ اما من کان من اہل السعادۃ فسیسر لعمل السعادہ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، وہ سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا، اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھول دیے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ ہم اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں متفق علیہ میں، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ اب یہاں دیکھیے آیت جو کوٹ کی ہے آپ نے وہ بالکل وہی ہے، 4 شرطیں پہلے انسان پوری کرتا ہے، 3 کم سے کم 3 آتے۔ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ جو شخص اعطا، جود، سخاوت، لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر بچتا ہے، لوگوں کی دل شکنی سے بھی بچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے، اور صدق بالحسنى، اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ 3 شرطیں پوری کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو سہج سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دیں گے، دروازے کھولتے چلے جائیں گے، جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستے ان کے لیے کھولتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو آیات کا حوالہ دیا حضور نے اس حدیث کے اندر۔